ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ اس چینل کو، اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو دین اور دنیا کی، آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے اور کلمہ شہادت نصیب کرے، آمین۔ میرے لیے بھی یہی ہو۔ ناظرین کرام، میں آج آپ لوگوں کو مراقبہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مراقبہ کس سے ہم نے یہ سیکھا اور حاصل کیا اور یہ سمجھا کہ مراقبہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، خواجہ شمس الدین عظیمی سرجانی ٹاؤن میں ان کا مراقبہ حال ہے، اور ناظم آباد میں یہ سرخ روشنی، سبز، ہر رنگ، 7 رنگ کی روشنی کے تیل اور دوسری دوائیاں میں ملتی ہیں۔ ان کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے ہستی ہیں، بزرگ ہیں۔ اس بابا کا کہنا ہے کہ مراقبے کی ترکیب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مراقبہ ہے کیا، مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے۔ مراقبہ کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک سمت کر لیں۔ ایک سمت جیسے آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، یا مغرب کا نماز کے بعد آپ فارغ ہو جاتے ہیں، آپ 5 منٹ ایک سمت کر لیں۔ ایک سمت کا معنی یہ ہے کہ صرف آپ اور اللہ، اس کے درمیان کچھ بھی نہ ہو، یا خانہ کعبہ کو دیکھ لیں، آپ کے ذہن میں وہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دنیا کو بھول جائیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھول جائیں، ساری چیز کو بھول جائیں، صرف ایک ہی دماغ میں اور دل میں اور جان میں ایک ہی رخ ہو، آپ کا رخ ایک طرف ہو، بس ساری جگہ کو بھول جائیں۔ آپ اس میں کھو جائیں گے، اپنے آپ کو اس جگہ میں کھو جانا ہے۔ ہر نماز عشاء مغرب کے بعد آپ نے، یا عشاء کے بعد ٹائم رکھیں، آپ 5 منٹ یا 4 منٹ اس کا ایک پریکٹیکل کریں۔ جس طرح پریکٹیکل ورزش ہوتا ہے، یہ بھی ایک ورزش ہے، ایک پریکٹیکل ہے، وہ دماغی پریکٹیکل ہے۔ ناظرین کرام، اسی ذریعے یہ مراقبہ اسی طرح یہ پہلا سبق ہے۔ ناظرین کرام، پھر آپ صبح جو آپ کو رنگ روشنی کا جو بتایا تھا، صبح جو روشنی نکلتی ہے، سورج نکلتی ہے، باہر نکلتی ہے، بالکل لال اور خون کی طرح ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، پھر آپ یہ اٹھا لیں، انگلی یہاں رکھیں، اور جہاں آپ کھول سکتے ہیں اس کو کھولیں، اور سورج کو جو لال روشنی ہے، رنگ روشنی ہے، اس کو اپنے آپ کو دکھائیں، اس کی طرف چہرہ انور اس کی طرف کر لیں، پوری روشنی آپ کو لگے۔ پھر آپ نے سانس کا مشق کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سانس کا مشق ایسے انگلی رکھ کے پھر ناک کے ذریعے سانس لینا ہے، اندر ڈال کے اس کو روکنا ہے۔ روکنے کے بعد پھر آپ منہ گول کر کے آرام سے نکالنا ہے۔ جیسے میں مشق کرتا ہوں ابھی سانس کا، یہ آپ کو 3 دفعہ کرنا چاہیے۔ ناک سے لے کے سانس ناک سے اٹھائیں اور اندر جا کے جمع کریں، پھر اس کو روکیں۔ جیسے 1-2 منٹ روکنا ہو تو آپ روکیں، جتنا روک سکیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ناک سے سانس لے کے پورا اندر لے جا کے جمع کریں، اس کو روکیں۔ پھر آپ منہ گول کر کے یہ سانس کو منہ کے ذریعے آرام سے نکالیں، اسپیڈ سے نہ نکالیں، جیسے ایسا نہیں کریں، ایسا یہ عمل نہیں ہوگا، آپ کی روحانی کرشمہ بیدار نہیں ہوں گے۔ یہ صبح سویرے سورج جو لال ہوتی ہے اس کو دیکھ کر 3 دفعہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ پھر آپ جب یکسوئی بھی کر رہے ہیں، جیسے عشاء کے بعد یکسوئی بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اس سے آپ کی دل کی
دھڑکنیں بہت تیز ہو جائیں گی، خون جہاں نہیں جا رہا ہے وہاں پہنچیں گی، اور آپ کو اس مراقبے کی عمل کے لیے یہ پہلا دوسرا سبق ہو گیا۔ جب آپ دیکھیں گے کہ میں نے 15-20 دن یہ عمل کرتا رہا یا 40 دن یہ میں نے عمل کیا، پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں، چاہے مسجد ہو، چاہے گھر ہو، چاہے باہر ہو، چاہے میدان ہو، آپ کہیں بیٹھ جائیں تو وہاں آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہ جگہ کو صاف کریں، اسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، پھر آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور انگلی یہاں آپ نے لگانا ہے آلتو پالتو جس طرح آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہے، آپ اس طرف منہ کر کے جیسے یعنی شمال یا جنوب ایسے اس طرح کر کے آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ نے سانس کا مشق کرنا ہے، جیسے آپ نے شمال کی طرف منہ کرنا ہے، شمال کی طرف منہ کر کے آپ نے یہ انگلی پکڑنا ہے، پھر آپ نے یکسوئی کرنا ہے، پھر آپ نے بیٹھ کے آپ نے پہلے سانس کا مشق کرنا ہے، جیسے پہلے کیا تھا یہاں پر بھی آپ نے 3 دفعہ یہ سانس کا مشق کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ذہن کو بنانا ہے، آزاد کرنا ہے، اور خیالات چھوڑنا ہے، دنیا داری چھوڑنا ہے، سب کچھ چھوڑنا ہے، صرف آپ ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ آپ اس زمین میں بیٹھے ہوئے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ پھر آپ نے جب آپ کا آنکھ لگتا رہے، جھٹکا آپ کھاتے رہیں، پھر آپ سوچیں گے کہ آسمان سے نیلی روشنی کا بہت بڑا ایک ذخیرہ آ رہا ہے جو میرے دماغ کے اندر گھس رہا ہے، دماغ کے اندر سے گھس کے جسم میں اور پیروں سے زمین میں جا رہا ہے۔ آپ اس سبز روشنی میں آپ کھو گئے، بس چلے گئے آپ۔ یہ پہلی دن آپ کا یکسوئی ٹھیک ہوگا تو آپ پہلے ہی دن میں یہ ہو جائے گا، نہیں تو دوسرے تیسرے، نہیں تو 10-12 دن کے بعد یا مہینے کے بعد آپ کا فل یکسوئی ہو گیا، آپ کا کنیکشن وہاں لگ گیا، تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو آسمان سے اڑ جائیں گے اور سیل کرتے جائیں گے، دنیا کے نظارے کرتے جائیں گے آسمان سے، اور آپ چاہیں مکہ بھی جا سکتے ہیں، مدینہ بھی جا سکتے ہیں، اور دوسرے لوگ ایسے ہی جو مراقبہ کر رہے ہیں ان سے آپ کو ملاقات ہوگی، وہ کئی ملکوں سے ہوں گے، آپ سے بات چیت کریں گے آپ، اور ایسے بہت سارے غیبات میں آپ داخل ہوں گے، ایسے بہت سارے فرشتوں سے ملاقات ہوگی جو آپ کو یہ راستہ بتاتے جائیں گے، یا آپ عمل کرتے جائیں گے، جتنا عمل آپ کا یکسوئی ہوگا، آپ کو صبر ہوگا، آپ کو شکر ہوگا، آپ اس سلسلے میں چلتے رہیں گے، مزید کامیابیوں سے اور کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے، یہ پھر آپ کو بہت بڑا ولایت کا درجہ ملے گا، اور لوگوں کے حال احوال کے معلومات ہو جائیں گے۔ ایسے بہت سارے مناظر ہیں ناظرین کرام۔ اس خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب خود وہ ایک 999 ایسا وہ ایک انگوٹھی آپ خرید کر اس کو یہ ڈالنا تھا، یہ ڈال دیتے 393939۔ اچھا، یہ انگوٹھی کو وہ بابا دم کر کے اس کو دیتے، اس کا کنٹیکٹ بابا سے ملتا۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے جو حلال کھاتے، حرام سے پرہیز کرتے، اور دین و دنیا کی بھلائیوں میں رہتے، اور 5 وقت نماز پڑھتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے، حلال جانتے، حرام جانتے، اور لوگوں کی امداد کرتے، لوگوں کی خیرخواہی کرتے۔ جیسے یہ اللہ کے ولی ہے، بہت سارے بزرگ تھے، جیسے پہلے بھی میں نام لیا تھا، وہ جب آپ جاتے تو اٹھ کے آپ سے اچھی طریقے سے ملتے، آپ سے اچھی طریقے سے حال احوال کرتے، آپ ان سے ملتے بھی خوش ہو جاتے، جو آپ کا جو غم تھا، جو تکلیف تھا، وہ سب ختم ہو جاتے۔ ایسے بزرگ ہستی تھے
جو اللہ کے مخلوق سے محبت کرنے والے تھے اور ہیں بھی، اور ختم نہیں ہوئے، کیونکہ اس جو بھی یہ دنیا کے جانے کے بعد بھی ان سے روحانی تعلقات ہے۔ روحانی تعلقات اس مراقبہ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ ابھی مراقبہ میں نے آپ کو بتایا، مراقبہ جو کرتے تھے، جو کر رہے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، محبوبان ہیں، وہ یہاں سے اپنے وہ جیسے آج آپ کے پاس نیٹ ہے، وہ ایک بہت بڑا نیٹ ہے، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے۔ نہ ان کو ٹکٹ کی ضرورت تھی، نہ ان کو جہاز کا ضرورت تھا، وہ بغیر جہاز کے، بغیر ٹکٹ کے، صرف یہاں سے ایک پاؤں رکھتے دوسرے پاؤں میں اس ملک میں پہنچ جاتے، ان سے حال حوال کرتے اور یہاں بیٹھتے، وہاں مکے میں جا کے عمرہ کر کے حج کر کے آتے۔ اور ناظرین کرام، بہت دور ممالک سے وہ اپنے آباء اجداد یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آتے، ان کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں تھی، ان کو جہاز شپ کی ضرورت نہیں تھی، وہ وہیں سے آ کے یہاں ملاقات کر کے چلے جاتے۔ ایسے ہی ایک بہت بڑا نیٹ ہے، بہت بڑا نیٹ ہے زبردست، یہ اسی مراقبے کی، اسی یکسوئی کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ناظرین کرام، میں آپ کو اس دور کی بات بتا دوں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہ حضرت ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پہ گیا ہوا تھا، ان کو جہاد پہ بھیجا گیا تھا، تو مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے مدینہ شریف میں۔ تو حضرت عمر وہاں سے بتا رہے تھے کہ یا ساری علی الجبل، اے ساری جبل کے اوپر چڑھو۔ تو جیسے خطبہ نماز ختم ہو گئے تو لوگوں سے، صحابہ نے پوچھا، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتائیے کہ ساری تو وہاں جہاد پہ پتہ نہیں یمن میں کس طرف بہت دور تھا، تو آپ نے یہاں سے اس کا نام کیوں لیا؟ یہ خطبے میں نئی بات ڈالی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں جب پڑھ رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، تو مجھے میری آنکھوں نے وہ چیز دکھائی کہ ساری کو جبل پہ دشمن آ رہے ہیں جو ہمارے جہادیوں پہ حملہ کریں گے، تو یہاں سے میں نے ان کو آواز لگائی، تو ساری جبل پہ چڑھ کے کامیابی حاصل کی۔ ایسے وہ واپس آئے تو ان سے معلومات کی، انہوں نے یہی بتایا کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز اپنے کانوں سے وہاں سنا، ہم جبل پہ چڑھے تو دشمنوں کو پہ ہم ٹوٹ پڑے۔ ناظرین کرام، ایسے بہت سارے واقعات ہیں، جیسے میں آپ کو ایسے ہی بزرگوں کو ہنسی کے بارے میں بتاتا ہوں، جیسے حضرت سلیمان علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑا، کیونکہ وہ بادشاہ بھی تھا، نبی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، نبی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اور اس کی بادشاہی اس سرزمین پہ بہت بڑی تھی۔ وہ جنات کے اوپر حکومت کرتا تھا، وہ ہوا پہ حکومت تھا اس کی پرندے چرندے ان کا حکومت تھی، اس کے انسانوں پر حکومت تھی، نبی بھی تھا، جہاں ہوا کو حکم دیتا، قالین بچھاتا، بندے بٹھاتا، ہوا کو حکم دیتا ہے اس کو پلانا جگہ پہ پہنچا دو، تو وہ اس کو وہاں پہنچا دیتا تھا۔ ناظرین کرام، وہ ملکہ بلقیس جو ہدہد ان کو بتایا، میں نے مختصر بتانا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس کتنی پاور طاقت ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اپنی مجمع میں جنات اور انسان تھے، بتایا کہ ملکہ بلقیس جو سبا میں ہے، اس کے جو وہ آنے والا ہے یہاں، اس سے پہلے مجھے تخت چاہیے ان کا، جو ناظرین کرام 70 گز لمبا اور بہت سارا وزنی تھا، کیونکہ وہ سونے ہیرے جواہرات کا تھا۔ تو وہاں سے ایک جنات اٹھا ان کی مجلس میں، انہوں نے بتایا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اٹھنے سے پہلے میں یہاں پہنچا دوں گا۔ لیکن وہاں ایک اور انسان بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا ولی، تو انہوں نے بتایا کہ میں پلک چپکتے یعنی آنکھ بند کھولتے آپ تک یہ تخت پہنچاؤں گا۔ اس کو حکم ہو گیا، اس نے تخت یہاں پر پہنچا دیا، کدھر؟ شام میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔
تو اندازہ کرو اتنا ہزاروں وزن ٹن وزنی اور ہیرے جواہرات سے بھری 70 گز لمبا اور چپلک چپکتے آنکھ بند کھول کے وہ پہنچ گیا. کیسے پہنچ گیا؟ یہ روحانی طاقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. جو ایسے میں نے آپ کو بتایا، یہ کنٹیکٹ بتایا، ایسے نیٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ. ناظرین کرام، جناب آصف بن برقیہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا. اس امتی نے یہ کام کر کے دکھایا، اتنی دور سے تخت کو کیسے لایا. تو آپ اندازہ کرو ایک امتی کا جو وہ بھی حضرت سلیمان علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، وہ اس درجے پہ پہنچا تھا. تو آپ بتائیں کہ اس دور میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے معجزات، کتنے یہ کارنامے، کتنی غیبات میں غیبی باتیں کتنی تھی، اس کا کوئی اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا. ہاں یہ اس دور کا خادم تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خادم تھا. تو اس دور میں ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. ان کے پاس کتنے یہ غیبات اور کتنے یہ طاقت پاور، کتنی غیبی طاقت، کتنی غیبی علم، اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. امام الانبیاء ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں اور آخر زماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے اعلیٰ اولا ہیں اور نورانی نور ہیں. جیسے بہت سارے لوگ اس معاملے میں بھی یہ جھگڑتے رہتے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے. میں نے اپنے والد صاحب سے یہ معلومات کی. میں نے بولا بابا یہ بتاؤ کہ نور کا معنی کیا ہے. جیسے یہ لوگ نبی کو نور مانتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں. قرآن شریف کی آیت والد صاحب نے پڑھی، بتائی اللہ نور السماوات والارض. تو اس کا معنی مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین آسمان بنائے، زمین آسمان کے اندر جو بھی چیزیں بنائیں اپنے نور سے بنائیں. تو اگر وہ ہم بھی اسی حساب سے ہم بھی نور ہیں تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تو نورانی نور ہے. اس کی نور کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی روحانی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی علم کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑھا دی ہے کہ سورج بھی اس کے سامنے معزول ہو جاتا ہے. سورج کی جو روشنی ہے وہ بھی کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چھاؤں مبارک جو پرچھائی ہوتی ہے ہماری، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا پرچھائی. کیوں نہیں تھا؟ آپ اس سے سبق حاصل کریں کہ کوئی نورانی نور بندہ تھا اس کا اور نوری مخلوق تھا تو کتنے پاور اور کتنے گریٹ والا ہوگا. ایسے بہت سارے عجائبات اس قرآن شریف کے اندر ہے جو بتانے والے ہیں. جیسے اصحاب کہف کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. صحاب کہف وہ کیا ہے، کیسے اس کے معلومات ہیں. وہ قرآن شریف کی آیت ہے، وہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، وہ ہمیں دکھلا رہا ہے کہ ایسے انسان تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، 3 یا 4 پنج باندھے تھے. تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، بادشاہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا، اپنے آپ کو خدا کہلاتا کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو، میرے کو سجدہ کرو. یہ لوگ ان کو سجدہ نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. جو نہیں کرتا تھا اس کا سر قلم کر کے اوپر باندھ دیا جاتا اور اس کا جسم ٹانگ دیا جاتا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. ناظرین کرام، یہ لوگ بہت نیکی کا اللہ کا دعوت دیتے تھے، اللہ کی شریعت کا پرچار تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے ولی تھے. یہ نکلے دین کی بتا رہے تھے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ بندہ ہے، اس کی عبادت نہ کرو. پھر بادشاہ ان کو پکڑنے آئے، یہ وہاں سے نکلے، چلتے گئے
اور اپنی جان بچانے کے لیے کہ آیا یہ ہمیں پکڑ لے گا، ہمیں لے جائے گا، ہمیں وہاں سے شہید کر دے گا، یا ہماری ایمان لے لے گا ہم سے۔ ناظرین کرام، پھر یہ بھاگے وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی دین بچانے کے لیے۔ ان کے پیچھے ایک کتا بھی ہو گیا، کتا بھی ان کے ساتھ بھاگتا گیا۔ انہوں نے کتے کو ہٹایا، کتا نہیں ہٹا۔ ناظرین کرام، وہ ایک غار میں گئے اور وہاں سو گئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کتا بھی جنتی ہو گیا جو ان ولیوں کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا۔ اندازہ کرو ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو اتنا ہی بتایا، اور آگے دوسری نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔